اب مدرسوں کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ مینسٹریم اس کو، یہ جو مدرسے ہیں یہ مدرسے فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے اندر جو غیر مسلم بچے ہیں ان سب کو اس میں سے نکال دیا جائے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بچوں کو بھی یہاں سے اسکولوں میں ٹرانسفر کیا جائے. اس پر کام کرتے ہوئے اتر پردیش کے چیف سیکرٹری نے تمام ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کو، ڈی ایم کو یہ خط لکھا کہ آپ اپنے ہاں، پہلے تو انہوں نے سروے کرایا. 2 طرح کے مدرسے ہیں اتر پردیش میں. ایک تو وہ ہیں جو مدرسہ بورڈ سے وابستہ ہیں. 2004 میں ایک مدرسہ بورڈ بنایا تھا ہمارے ملائم سنگھ یادو نے، پہلے بھی تھا لیکن اس کو انہوں نے ترتیب دیا کہ بھئی جو مدرسے پرشین اور عربی تعلیم دیتے ہیں ان میں ان کو جو ہے وہ اس سے ملحق کیے جائیں. تو اس سے تقریباً یعنی 10,000 مدرسے منسلک ہیں اور اس میں 13 لاکھ بچے پڑھتے ہیں اور 10,200 اس کے ٹیچرز ہیں. تو الہ آباد ہائی کورٹ نے مارچ میں ایک ڈیسیشن دیا کہ یہ جو سرکار ایڈ دیتی ہے مدرسوں کو، یہ کسی بھی سیکولر گورنمنٹ میں یہ غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ آپ کسی مذہبی تعلیم کے لیے ایڈ دیں. حالانکہ ویدک پاٹھشالوں کو بھی ایڈ دی جاتی ہے اور یہ مذہب کے نام پہ ایڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربی اور پرشین پڑھاتے ہیں اور سنسکرت پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کو ایڈ دیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سب مدرسے بند کر دیے جائیں. اگر یہ مدرسے بند ہو جاتے ہیں تو 13 لاکھ بچوں کو مستقبل آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک انٹرم اسٹے لگا دیا ہے. اس کے بعد یہ جو آدیش گیا نیشنل کمیشن کی طرف سے، چائلڈ رائٹ کی طرف سے، اس کے بعد چیف سیکرٹری نے خط لکھا اور انہوں نے ایک سروے کیا. سروے کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو مدرسہ بورڈ سے افیلیٹڈ جو مدرسے نہیں ہیں ان کی تعداد 8,449 ہے. اس میں دارالعلوم دیوبند بھی ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ بھی ہے، مظاہر العلوم بھی ہے، جامعہ سلفیہ بھی ہے، جامعہ اشرفیہ مبارکپور بھی ہے، جامعۃ الفلاح بھی ہے، جامعۃ الاصلاح بھی ہے. یعنی جتنے بڑے دینی مدارس ہیں، چھوٹے مدارس ہیں، ان سب کو ملا کے 8,449. اور اب ڈی ایم کے ذریعے سے تمام جگہ خط لکھا جا رہا ہے کہ آپ اتنی تاریخ تک کے ان بچوں کو یہاں سے اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیجیے. پہلے تو غیر مسلم بچوں کو ٹرانسفر کیجیے، باقی ان کو ٹرانسفر کیجیے، اس لیے کہ آپ فارمل ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں آر ٹی کے تحت. اور پھر یہ سب خرابیاں وہاں پائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم نے پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یوگی صاحب سے ملاقات کی اور اس سے یہ کہا کہ یہ چیف سیکرٹری کا آرڈر انکانسٹیٹیوشنل ہے. پہلی بات تو یہ کہ تمام مدرسے آر ٹی ای سے ایگزمپٹڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو ہندوستان کے قانون کے دستور کے مطابق ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کریں اور وہ اس اداروں کو خود ہی مینیج کریں، خود ہی چلائیں، اس کا نصاب تعلیم خود مرتب کریں. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس میں آپ ہستکشیپ نہیں کر سکتے. انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، اس کا موقع نہیں ہے، تفصیل ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ہوا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آسام کی حکومت نے تمام مدرسے بند کر دیے اور ان مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ جتنے مدرسے ہیں، بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جن کی جو جائیدادیں وہ وقف کی بھی جائیدادیں ہیں. حکومت کیسے تحویل لے سکتی ہے وقف کی جائیداد کو؟ تو حکومت نے تحویل میں لے لیا، وہاں کا نصاب تعلیم بدل دیا، وہاں کا نظام تعلیم بدل دیا. اب وہاں مدرسوں میں جو ہے وہ دینی تعلیم ختم کر دی گئی. اسی طرح سے ابھی مدھیہ پردیش کی حکومت نے یہ آرڈر پاس کیا کہ صاحب تمام مدرسوں کے اندر سرسوتی وندنا پڑھائی جائے گی. تو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اسی لارجر ایجنڈے کا پارٹ ہے کہ مدرسوں کو کیسے ختم کیا جائے، مدرسوں کے نظام تعلیم کو کیسے متاثر کیا جائے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں جب مودی صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مدرسوں کو ماڈرنائز کریں گے، اور ماڈرنائز کرنے کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدرسوں میں ہم یہ ایجوکیشن بھی دیں گے، ہندی، انگریزی، میتھس، سائنس یہ پڑھائی جائے گی اور اس کے لیے ٹیچرز ہم پرووائڈ کریں گے. ایک تو آپ ماڈرنائزیشن مدرسہ کی بات کرتے ہیں، دوسرا آپ مدرسوں کو ہی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن خود حکومت کے اپنے ایجنڈے کے اندر شامل ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اپنے دین سے کاٹنے کی ایک بڑی سازش ہے
اور اسی کا یہ پارٹ ہے. ہم سب اچھا بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اور بہت سارے مدرسے توجہ دے بھی رہے ہیں. جتنے بڑے دینی مدرسے ہیں ان کے یہاں یہ نصاب کے اندر گنجائشیں پیدا کی گئی ہیں. وہاں پہ انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, میتھ بھی پڑھایا جا رہا ہے, جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے. بعض مدرسوں نے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی شروع کر دیا ہے. یہ سب کام چل رہے ہیں. اور ہم نے یوگی صاحب سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ یعنی مرکزی حکومت کی سچر کمیٹی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے بچے اسکول جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, صرف 4% لوگ مدرسے میں جاتے ہیں. تو 4% بچے جا رہے ہیں, ان سے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کا ایجوکیشن مستقبل خراب ہو رہا ہے بچوں کا. دوسری بات یہ کہ آپ مذہبی تعلیم کو تعلیم کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اخلاق بنتا ہے, کردار بنتا ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا ہے کیا؟ تعلیم کا مقصد جاب لینا ہے کیا؟ تعلیم کا مطلب یہ کہ بچوں کو سنوارنا ہے, بچوں کی تہذیب تمدن کو سنوارنا ہے, ان کو ایک اچھا شہری بنانا ہے. تو دینی تعلیم سے وہ نہیں بن رہا ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے, میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند, ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جتنے بڑے دینی مدارس ہیں, ان سے فارغ ہونے کے بعد لوگ JNU میں, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں, علی گڑھ یونیورسٹی میں, وارانسی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیتے ہیں. اور بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں, ازہر میں جا رہے ہیں, جامعہ ازہر میں جا رہے ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, ام القرا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, بہت ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جا رہے ہیں. تو یہ کہنا, اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے وہاں پہ ایک IAS بنا ہے مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے والا. میں نے کہا پھر آپ خود تسلیم کر رہے اس بات کو. تو یہ بات غلط ہے کہ مدرسے کے بچے جو ہے وہ ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. اور میں نے کہا کوئی والدین یا مدرسے میں پڑھنے والے بچے آپس میں آئے تھے کہ ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے, ہم کو یہاں سے نکالیے. تو یہ آپ خامخواہ ذمہ داری اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں سے افیلیٹ تو ہونا چاہیے مدرسوں کو. تو میں نے کہا 2017 سے جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ نے مدرسہ بورڈ میں نیا رجسٹریشن بند کر دیا ہے. پھر اگر کوئی آدمی آنا چاہے رجسٹریشن لینے کے لیے تو کہاں آئے گا؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے مدرسوں کو ختم کرنے کی, مدرسوں پہ قبضہ کرنے کی, مدرسوں کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی, مدرسوں کے اندر مداخلت کرنے کی, مدرسوں کے انتظامیہ کے اندر داخل ہونے کی, یہ وہ لارجر کنسپریسی کا حصہ ہے. کیسے ہمیں اپنے دین سے کاٹا جائے. ذمہ داری اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو نصاب تعلیم کے سلسلے میں ہم کو کچھ جدید تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ خود ہمارے مدرسے جتنے بھی ہیں ان کو یہ میں نے یہ بات کہی تھی ہمارے مدرسوں کے لوگوں سے کہ بھائی دارالعلوم دیوبند ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے, جامعۃ الفلاح ہے, جامعۃ الاصلاح ہے, انہیں مدرسوں کو افیلیٹ کرنا چاہیے تاکہ نصاب تعلیم کے اندر یونیفارمٹی لائی جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مدرسے کی جو آپ چندہ جمع کرتے ہیں اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. مدرسوں میں جو کنسٹرکشن کرایا جاتا ہے اس کو باضابطہ پاس کرا کے کرائیے تاکہ آپ قانونی طور پہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہیں, تاکہ کوئی آدمی اس راستے سے بھی آپ پہ حملہ نہ کر سکے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ